بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 20 نومبر بروز اتوار ہم بات کریں گے لندن سے بہت بڑی خبر آ گئی ہے، اور لندن سے جو عمران خان پر قاتلانہ حملے کا منصوبہ اور عرش شریف کا قتل، پہلے چونکہ بہت زیادہ بات کی جا رہی تھی ناصر بٹ کے حوالے سے، جو فرنٹ مین ہے مریم نواز اور نواز شریف کا، جج ارشد ملک کیس کے مرکزی ملزم ہیں، اور اب پاکستان مسلم لیگ نون کے رہنما کی جانب سے ایک پریس کانفرنس کی گئی ہے۔ اصل میں تو اس وقت نومبر کا یہ جو ہفتہ ہے یہ بہت اہم ہفتہ ہے، اور اس ہفتے میں یہ اہم پریس کانفرنس کا سامنے آنا، پہلے جو رانا ثناءاللہ اور مسلم لیگ نون کے خاص اینکرز ہیں انہوں نے ایک پوسٹ مارٹم رپورٹ لیک کی تھی۔ یہ وہ پوسٹ مارٹم رپورٹ تھی جو ان کی فیملی کو، عرش شریف شہید کی فیملی کو بھی نہیں دی جا رہی تھی، لیکن وہ ان کی جانب سے اس کو سامنے لایا گیا، وہ بھی ایک خاص مقصد کے لیے لایا گیا تھا۔ اور اب جو یہ ویڈیو سامنے آئی ہے، اور اس کے بعد پھر لندن پولیس کی جانب سے جو کارروائی عمل میں لائی گئی ہے، اور پاکستان سے جو پنجاب حکومت کی جانب سے جو عمران خان کے خلاف عمران خان پر قاتلانہ حملے کی جو JIT ہے، اب اس نے جو اپنی تفتیش کا دائرہ کار لندن تک بڑھانے کا کہا ہے، اس کے پیچھے اس خاص وقت اس ویڈیو کا آنا اور اس پر پھر مسلم لیگ نون کی جانب سے جو رد عمل آ رہا ہے اس کی تفصیل میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ پہلے تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ عمران خان کے خلاف یہ ایک جھوٹا بیانیہ بناتے ہیں، اور وہ توشہ خانہ کا ہے، اور عمران خان پر یہ الزامات لگاتے ہیں، عمران خان کے حوالے سے بہت ساری چیزیں کہتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ عمران خان نے کچھ ایسا نہیں کیا توشہ خانہ کے حوالے سے۔ اگر کوئی قیمتی چیز آتی ہے، قیمتی چیز کی کوئی حیثیت نہیں ہے، قیمتی چیز سے یہ مراد ہوتا ہے کہ اگر کوئی ملک آپ کو گفٹ بھیجتا ہے اور وہ ساری زندگی آپ کا وہاں پہ پڑا رہے توشہ خانہ میں، اور وہ کسی استعمال میں نہ لایا جائے، یا ریاست کے کسی کام میں یا عوام کی فلاح و بہبود کے لیے نہ لایا جائے، وہ وہاں پڑا بھی رہے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جن لوگوں کو گفٹ شخصیت کو ملتا ہے، جو شخصیت جاتی ہے وہ گفٹ اس کو ملتا ہے، اور وہ آ کے توشہ خانہ میں جمع کرواتے ہیں۔ وہاں پر رولز ہیں، اور وہاں سارے گفٹ نہیں ملتے۔ ایک بات یہ بھی میں آپ کو بتا دوں، ایک خاص رینج کے گفٹس ہیں جو ملتے ہیں، باقی جو گفٹس ہیں وہ نہیں ملتے۔ اور جو مسلم لیگ نون کے حوالے سے یا پاکستان پیپلز پارٹی یا سابق جو جرنیل گزرے ہیں، ان کو جو گفٹ ملے ہیں، ان تحفوں کی بھی ایک حقیقت ہے، اور اب تو ساری چیزیں سامنے آ گئی ہیں کہ کس کو کیا ملا، اور وہ جب آپ سنتے ہیں تو آپ کانوں کو ہاتھ لگاتے ہیں کہ عمران خان کے خلاف تو یہ کہتے ہیں گھڑی کا کہ توشہ خانہ سے گھڑی خریدی ہے اور اس کو آگے بیچ دیا ہے۔ اب یہ گھڑی خریدی اور بیچ دی، اگر تو عمران خان نے بغیر پیسے دیے گھڑی وہاں سے اٹھائی ہوتی تو یہ حکومت ان کے پاس تھی، انہوں نے اب تک پتہ نہیں کیا کچھ کر دیا ہوتا۔ ان کے پاس تو میکسیمم ایک ہی سٹوری آئی ہے کہ عمران خان نے قانون کے مطابق توشہ خانہ سے گھڑی لی ہے، اس کو آگے بیچ دیا ہے۔ جی کیوں بیچا ہے؟ اب یہ جو کیوں کا سوال ہے، اس کے اس وجہ سے جواب نہیں ہے کہ اگر انہوں نے عوام کی بہتری یا فلاح کے لیے اس چیز کو لگایا ہے تو اس میں کوئی ایسی غلط بات نہیں ہے، اور وہ ایک چیز پڑی رہتی، اور پڑی رہنے کے بعد اس کو کیا کرنا تھا، اگر عوام کی فلاح و بہبود کے لیے وہ استعمال ہو گئی۔ عمران خان نے بڑا واضح کہا کہ میں نے یہاں پہ سڑک بنوائی ہے اور میں نے اس کو عوام کی بہتری کے لیے استعمال کیے، اور عمران خان کی نا فیملی یہاں پر ہے، ان کے کون سے اخراجات ہیں؟ اگر وہ اپنی جماعت پہ لگاتا ہے تو ان کی جماعت بھی تو ایک حقیقی آزادی کے لیے کوشش کر رہی ہے پاکستان میں، اور وہ دن رات حقیقی آزادی کے لیے اور عوام کی خدمت میں اپنے آپ کو انہوں نے لگایا ہوا ہے۔ اب جو تفصیل سامنے آئی ہے، اس میں توشہ خانہ کی بہتی گنگا سے جو ہاتھ دھوئے ہیں ہمارے سابق حکمرانوں نے، اس میں جو کل مالیت کے تحفے ہیں 3039 تحفے ملک کے 13 صدور اور وزراء اعظم لے چکے ہیں، جس کی مالیت ہے 160 ملین روپے۔ تحفے لینے والوں میں ضیاء سے مشرف تک، صدر جنیجو سے شوکت عزیز تک وزراء اعظم شامل ہیں۔ آصف زرداری نے بطور صدر 2 BMW اور 2 ٹویٹا جیپ کے توشہ خانہ میں صرف 93 لاکھ جمع کروائے، یعنی اصل مالیت کا صرف 15% جمع کروایا۔ جو آج بلاول زرداری شرم نہیں آتی بیٹھ کے توشہ خانہ کی باتیں کرتا ہے، 2 ڈبل جو گاڑیاں ہیں BMW اور 2 ٹویٹا جیپ انہوں نے حاصل کی ہے صرف 15% روپے دے کر، 15% ادا کر کے، اور قیمتی گاڑیاں لیبیا کے صدر معمر قذافی نے دی تھیں۔ قذافی نے فنڈز دیے تھے مولانا فضل الرحمان کو، قذافی کسی مقصد کے لیے فنڈز دیتا تھا، اور ان کے جو پاکستان جمعیت علماء اسلام فیک کے جو اپنے جو لوگ ہیں جو اب باغی ہو چکے ہیں فضل الرحمان سے، انہوں نے کہا کہ ڈائریکٹ صدر صدام اور قذافی سے
فضل الرحمان کو فنڈز آتے تھے، اس نے لیبیا کے قذافی نے یہ گاڑیاں دی تھیں، جن گاڑیوں کو آصف زرداری ہڑپ کر گیا۔ نواز شریف کو بطور وزیر اعظم دونوں ادوار میں 1 کروڑ مالیت کے 127 تحائف ملے۔ نواز شریف نے 14 لاکھ میں 75 تحفے لے لیے، صرف 14 لاکھ روپے میں 75 تحفے لے لیے، اور اس کے بعد شوکت عزیز پاکستان سے جاتے ہوئے 1126 تحفے ساتھ لے گئے، 1126 تحفے وہ ساتھ لے گئے، جس میں نیکلس بھی، قیمتی زیورات، ہیرے، سونا، گھڑیاں، قالین شامل تھے، اور تحفوں کی مالیت 26 ملین روپے تھی۔ مشرف 3 کروڑ 81 لاکھ کے 515 تحفے ساتھ لے گیا، 515 تحفے مشرف لے گیا، جس میں ہیرے بھی تھے، گولڈ کا سیٹ بھی تھا، اور قیمتی زیورات، خنجر اور پسٹول تھا۔ پرانے حکمرانوں کی بات کی جائے تو ضیاء الحق نے توشہ خانہ سے 16 لاکھ روپے میں 122 تحفے خریدے۔ محمد خان جونیجو 2,19,000 ادا کر کے 304 تحفے لے گیا۔ غلام اسحاق خان نے محض 67,000 میں 88 تحفے وصول کیے۔ بے نظیر بھٹو 2,72,000 میں 174 تحفے ساتھ لے گئیں۔ ایوب خان واحد صدر اور بلخ شیر مزاری واحد وزیر اعظم تھے، جنہوں نے تمام تحفے توشہ خانہ میں جمع کروائے اور وہ ساتھ لے کر نہیں گئے تھے۔ اس کے علاوہ جو باقی سارے لوگ تھے انہوں نے یہ تحفے خریدے ہیں، اور جو رفیق تارڑ تھا، جس کا جو ہے عطا تارڑ، جو آج کل بڑی تقریریں کرتا ہے، انہوں نے بھی 72 تحفے وہ اڑا کے لے گئے، اور انہوں نے پیسے 15% جمع کروائے جاتے تھے۔ جو عمران خان پہلا لیڈر ہے 50% دے کے تحفے لیے ہیں، اور وہ تحفے بھی چھوٹی مالیت کے، اور اس پر اب یہ الزام لگاتے ہیں اور اس پر یہ باتیں سناتے ہیں اور قوم کو بیوقوف بناتے ہیں۔ یہ قوم بیوقوف بننے والی نہیں ہے۔ جبکہ دوسری طرف جو معاملہ ہے، اور وہ ہے ہمارے ارشد شریف شہید کا۔ ارشد شریف کا جو قتل ہے، اس کی جتنی مذمت کی جائے وہ کم ہے۔ انتہائی دکھ کی بات ہے، ارشد شریف کو قتل کیا گیا۔ سب سے پہلے جو مختلف سوشل میڈیا پر اور یوٹیوب کے اوپر جیسے ریٹائرڈ جنرل ہیں امجد شیب، ان کی جانب سے اس کے اوپر ایک سٹوری کی گئی، جس پر اعلان کیا گیا ناصر بٹ کی جانب سے، اور ایک لیگل نوٹس بھیجا گیا ہرجانے کا کہ آپ نے یہ غلط سٹوری بنائی ہے کہ ناصر بٹ نے شوٹرز کو پیسے دیے ہیں، اور ناصر بٹ نے مریم نواز اور نواز شریف کے کہنے پر ارشد شریف کو قتل کروایا ہے۔ اب ارشد شریف کا جو قتل ہے وہ تو پوری قوم کے سامنے ہے کہ ارشد شریف کو جو قتل کیا گیا ہے اس کے پیچھے بڑے ہاتھ تھے، جنہوں نے یہاں پر مقدمات درج کیے تھے، جن کی حکومت تھی اور باقی لوگ، اب یہ پوری قوم جانتی ہے۔ اس کے بعد کیا ہوا کہ جب بارگیننگ شروع ہو گئی، جب شہباز شریف نواز شریف کے پاس گئے تو وہاں بیٹھ کر جو بات چیت ہو رہی تھی، تو قوم نے دیکھا کہ یہاں پر کامران خان، جس کی اتنی اوقات نہیں ہے کہ وہ ٹویٹ اپنی مرضی سے کر دے، وہ پروگرام کرتا ہے اور پوسٹ مارٹم رپورٹ وہ لیک کرتا ہے، جو پوسٹ مارٹم رپورٹ ان کی فیملی کو نہیں مل رہی تھی، اور جس میں یہ بتایا جاتا ہے کہ تشدد کیا گیا، اور بعد میں پتہ چلا کہ وہ ایک ان کی جانب سے یہ ایک کچھ چیزیں کسی کو پیغام دینا تھا کہ ہم بھی کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد پھر آپ جانتے ہیں کہ رانا ثناءاللہ اچانک سے بیمار ہو گیا، اس حوالے سے بھی بہت ساری باتیں چلیں، شہباز شریف واپس آ گئے۔ اب معاملہ اس طرح سے ہے کہ یہ سید تسنیم حیدر یہ دعویٰ کرتے ہیں، سید تسنیم حیدر نے 2 دن پہلے بھی ایک، یہ بہت زیادہ اس کی جو زبان تھی، جس طریقے سے اس نے عمران ریاض خان کے خلاف باتیں کی اور ارشد شریف کے حوالے سے جو کچھ کہتا تھا، اس بات کو آپ سوچیں ہی نہیں کہ جو یہ کو بندہ قابل اعتماد ہے۔ قابل اعتماد اس وجہ سے کہ پوری قوم کو شک ہی نہیں ہے کہ یہ کہاں سے ہوا ہے۔ کیا قوم نہیں جانتی کہ یہ لندن میں کیا ہے اور یہاں پر کون ہے، کن کن کی ملی بھگت سے، وہ قوم جانتی ہے۔ اب یہ جو اس طرح کے لوگ سامنے آتے ہیں، یہ کسی مقصد کے لیے لائے جاتے ہیں، ایک بندہ دوسرے پر دباؤ دیتا ہے، دوسرا دوسرے پہ دباؤ دیتا ہے۔ اس میں قوم اور عوام کہیں نہیں کھڑی، اس میں ارشد شریف کہیں نہیں کھڑا، اس میں عمران خان کہیں نہیں کھڑا، یہ ان کی آپس کی لڑائی ہے، اور ایک دوسرے کو یہ ننگا کہہ رہے ہیں، اور قوم صرف ان کا تماشا دیکھے اس ہفتے میں ہوتا کیا ہے، اور بہت کچھ آگے آئے گا۔ ان کی جانب سے یہ کہا گیا۔ اچھا، اب اس کے بارے میں مریم اورنگزیب نے یہ کہا ہے جی کہ اس کا کوئی تعلق مسلم لیگ نون سے نہیں ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ ہر دوسرے روز وہ خود ویڈیوز ٹویٹر کے اوپر جاری کرتا تھا، اور یہ ابھی جمعہ جو گزرا ہے ایک دن پہلے، تو جمعہ کی نماز میں بھی وہ وہیں پہ بیٹھا تھا جہاں پہ نواز شریف، اب حسین نواز کے دفتر میں اگر نماز پڑھی جاتی ہے تو وہاں کوئی عام تھرڈ پرسن کو تو نہیں جانے دیں گے نا، اپنے جاننے والوں کو ہی جانے دیتے ہیں، اور تو وہاں خوف کے مارے کسی کو جانے نہیں دیتے، مسجد میں یہ خود نہیں جاتے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ تھا تو یہ ان کا کلوز آدمی، اور وہاں پہ ان کا خدمت گزار تھا، اور وہ خدمت گزار پھر جو خدمت پہ لگاتے ہیں وہ پھر بلواتے بھی ہیں۔
اب تسنیم حیدر شاہ نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ عمران خان پر حملہ اور ارشد شریف کے قتل کی سازش ہوئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں 20 سال سے مسلم لیگ نون سے منسلک ہوں، لنڈن میں یہ سازش ہوئی ہے، اور کہتے ہیں کہ نواز شریف کے ساتھ حسن نواز کے دفتر میں 3 ملاقاتیں ہوئیں، مجھے میٹنگ کے لیے بلا کر بتایا گیا کہ ارشد شریف اور عمران خان کو قتل کرنا ہے۔ پہلی میٹنگ 8 جولائی کو، دوسری 20 ستمبر کو اور تیسری 29 اکتوبر کو ہوئی۔ مجھے کہا گیا کہ نئے آرمی چیف کی تقرری سے پہلے ارشد شریف اور عمران خان کو راستے سے ہٹانا ہے۔ ناصر بٹ نے نواز شریف سے میرا تعارف گجرات کے مضبوط شخص کے طور پر کرایا۔ نواز شریف نے کہا کہ تسنیم حیدر کے پاس شوٹرز ہیں اور وہ یہ کام کر سکتے ہیں۔ نواز شریف نے مجھے کہا کہ شوٹر آپ مہیا کریں۔ انہوں نے کہا کہ آپ کو وزیر آباد میں جگہ دیں گے اور الزام پنجاب حکومت پر آئے گا۔ جب میں نے انکار کیا تو مجھے بتایا گیا کہ ہم نے شوٹرز کا بندوبست کر لیا ہے۔ کہتے ہیں کہ میرے پاس ان ملاقاتوں کی تصاویر موجود ہیں۔ سازش سے برطانوی پولیس کو آگاہ کر دیا ہے۔ 2 ملاقاتوں میں صرف میں، نواز شریف اور ناصر بٹ تھے۔ پاکستان کے تحقیقاتی اداروں نے بلایا تو میں بیان دوں گا۔ انہوں نے کہا کہ پارٹی کو معلوم تھا کہ ارشد شریف کینیا میں اور اسے قتل کرانا ہے۔ مجھے قیادت کی جانب سے ارشد شریف کو کینیا میں ٹھکانے لگانے کا کہا گیا۔ میں نے کہا کہ ارشد شریف کو قتل کرنے کے لیے کینیا میں میرے روابط نہیں ہیں۔ انہوں نے کہا کہ نواز شریف کے ساتھ مریم نواز نے بھی بہت دباؤ ڈالا، میری مریم نواز سے کوئی ملاقات نہیں ہوئی۔ ناصر بٹ نے بتایا کہ مریم بھی آ گئی ہیں، نواز شریف اور مریم کا بہت دباؤ ہے۔ تسنیم حیدر کا کہنا تھا کہ پہلے بھی میٹنگز ہوئیں، کبھی ایسی باتیں نہیں ہوئی تھی، اب ان کے الفاظ پر میں نے الگ ہونے کا فیصلہ کیا ہے۔ ناصر بٹ کو پارٹی میں نائب صدر میں نے بنوایا تھا۔ یہ ناصر بٹ کون سا ہے؟ جج ارشد ملک میں جو ان کی ویڈیوز مریم نواز کو پرووائڈ کرنے والا اور میٹنگز کروانے والا، اور مدینہ پاک میں جو بلیک میل کرنے والا، اور پھر رائے ونڈ میں جاتی عمرہ میں نواز شریف کے ساتھ ارشد ملک جج کی ملاقات کروا کے ویڈیوز بنانے والا، جس پر جو بیان حلفی دیا تھا جس میں وہ رو کے ارشد ملک کہتا تھا میرے ساتھ یہ ظلم کیا ہے، اور وہی خاندان آج ہمارا حکمران ہے یہ، اور کسی عدالت نے ان کے خلاف کارروائی نہیں کی اور وہ اس بیچارے کی ڈیتھ ہو گئی۔ اب یہ سارا معاملہ ہے، اس پر جو وہاں پر لنڈن میں بھی درخواست دے دی گئی ہے کہ عمران خان پر قاتلانہ حملے کی سازش میں یہ ملوث ہے، باقاعدہ کمپلینٹ درج کروا دی گئی ہے۔ سرفراز چیمہ جو وزیر داخلہ ہیں پنجاب کے، ان کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ ہم نے لنڈن میں تسنیم حیدر سے رابطہ کر لیا ہے، JIT نے رابطہ کیا اور ان کا بیان ریکارڈ کیا جائے گا، اور انہوں نے کہا ہے کہ مسلم لیگ نون کی مرکزی صوبائی اور ضلعی قیادت کو بھی اب شامل تفتیش کیا جائے گا۔ اس بیان کی روشنی میں وزیر آباد گجرات کی اور جو ان کی مرکزی ٹیم ہے، مرکزی جو پارٹی ہے نون لیگ کی، ان کو بھی اب شامل تفتیش کیا جائے گا۔ اب یہ JIT کو ایک راستہ ضرور مل گیا ہے اس بیان کی روشنی میں ان کے خلاف کارروائی کرنے کا، اور یہ معاملہ آگے جائے گا، اور آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ سارا کچھ کیا ہو رہا ہے۔ ان کی کوئی کریڈیبلٹی نہیں ہے، عوام جانتی ہے کہ یہ کس نے کیا ہے اور اس میں لنڈن کا کیا کردار ہے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔